جی بھائی جان، آپ جی کا جی کیا جی تعارف ہے آپ کا؟ جی سر، میں کافر ہی ہوں جو آپ نے لکھا ہوا ہے پر۔ اچھا آپ کافر ہیں، ماشاء اللہ۔ تو آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا علی سے مدد مانگتے ہیں؟ کائنات کی ہر چیز کی مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کے انڈر ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈائریکٹ مدد مانگے گا وسیلے کے بغیر، وہ جنمی ہے، کافر ہے۔ صحیح ہے؟ جو یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ کی نظر میں وہ بھی کافر ہیں؟ ہاں جی، جو وسیلے کے بغیر بولا ہے۔ ہاں جی یہ تو قرآن میں وسیلے وسیلے کی آیت کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ بتا دیں نا کون سی ہے جس میں کہا گیا کہ علی کو پکارو؟ اچھا، وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ابو بکر کی خلافت کو مانو؟ چلو یہ بتا دوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم لیستخلفنہم فی الارض كما اچھا، استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ ترجمہ کریں نا، ترجمہ اس کریں، اس کا چھوڑیں آیت عربی میں کو۔ سورہ نور جی، آیت 55۔ جو لفظ با لفظ لکھا ہے اپنے پاس سے یہ وہ نہیں کرنا، جو قرآن کی جی آیت کا ترجمہ ہے نا میرے پاس بھی ہے، وہ پڑھنا ہے صرف۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، آپ لگا دیں یہاں پہ، جی، کھول دیں آپ نے اپنے اس پاس۔ کی جی آپ نے تشریح نہیں کرنی، پہلے آپ اس کا ترجمہ بتائیں جو ابھی آپ نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ میں تعالیٰ ترجمہ پڑھ دیں، ترجمہ وہی پڑھ کر دیں۔ رہا ہوں نا۔ اللہ جی تعالیٰ مومنوں سے، ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جو عمل صالح کریں گے، ایمان والے ہوں گے اور عمل صالح کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بے ضرور زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور زمین پر اللہ تعالیٰ ان کو تمکین دین عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس میں حضرت ابو بکر کا وَلَيُبَدِّلَنَّ، نام دے رہا ہے؟ سن نہیں لو نہیں، ایک منٹ نا، سن لو آگے نہیں بھائی، جانا، نہیں نہیں آگے نہیں جانے نہیں، نہیں، آگے آگے انشاءاللہ جانے میں نہیں آپ کو نہیں جانے دوں گا، فکر نہیں کریں آپ۔ آپ کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، سن لو بھائی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا اور زمین پر ان کو تمکین دین عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ ٹھیک اللہ ہے، تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں۔ کن اچھا سے وعدہ فرما رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں زمین پر خلافت ضرور بے ضرور دوں گا، اور ایسی خلافت ہوگی کہ جو زمین پر ایک نظام بھی قائم ہوگا، تمکین دین بھی ہوگی، اور تمہارے دلوں سے اللہ خوف بھی دور کر دے گا، ایسی خلافت دوں گا۔ تو ایسی خلافت اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو عطا فرمائی۔ تو پانچویں کس کے پاس تھی؟ پانچویں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد؟ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، تو پھر معاویہ اور مولا علی کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ یہ تو آپ سیدنا علی سے پوچھیں کہ کیوں جنگ ہوئی۔ سیدنا علی سے پوچھیں تو جو حضرت نہیں، اب آپ کو لشکر پتہ نہیں چل تھے گیا؟ نا نہیں جو آگے بخاری بہت آگے نکل گیا نا، آپ تو سیدنا وہ معاویہ تک چلے گئے ہیں، ہم تو آپ پہلے سیدنا یزید بھی بولے نا، اب آگے سیدنا نہیں یزید بھی بولے، اپنا آپ کو، ایمان پورا کریں، بولے نہیں میں اس کو، بولے سیدنا اب یزید کا نام اچھے طریقے سے لینا۔ اب میں آپ کے منہ کی باتیں وہ تو نہیں بولوں گا نا میرے بھائی، بول ٹھیک دیں، ہے؟ وہ دیکھو دل میں آپ محبت نے ہونا تو خلیفہ، زبان پہ، ایک منٹ، سن جو لو، آپ کے دل میں محبت ہے وہ زبان پہ بولیں یزید کے لیے، کیوں پریشان کیوں ہیں دیکھیں آپ؟ کافر صاحب، آپ نے یہ کہا تھا، چونکہ آپ نے اپنا نام ہی مجھے کافر جی بتایا ابو تو جہل صاحب، ابو جہل کی اولاد چلے صاحب، میں ایک بھی آپ منٹ، کو بڑا دیکھیں پیارا نام دے رہا ہوں، دیکھیں بنو امیہ بدزبانی نہ سے ہیں نا کریں۔ آپ؟ جی آپ بنو آپ شروع امیہ میں سے آئے ہیں۔ ہیں پیر صاحب، آپ کا جو بھی نام ہے، اپنا نام نہیں بتایا، آپ نے کہا میں کافر ہی ہوں، میں نے کہا تعارف کرائیں، تو آپ نے کہا کافر ہوں۔ ہاں جی، میں بالکل کافر ہوں، اس میں لیے آپ وہی غصہ کافر کیوں ہوں ہو رہے ہیں؟ جو ابو اس طالب لیے کافر تھا، اور وہی اس مسلمان لیے ہو جو ابو جہل تھا، تم وہی دیکھیں مسلمان ہو۔ دیکھیں آپ بولو۔ اگر آپ علمی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اچھے جی طریقے سر، سے علم کرنا سے چاہتے بولا ہیں، ہے تو نا، پہلے نہیں دیکھیں نا، ابو طالب مسلمان نہیں تھے نا آپ کی نظر میں؟ نہیں تھا نا یار، کافر بس تھا، اسلام قبول ہی نہیں کیا نا، چھوڑ دیں، کلمہ نہیں ابو پڑھا۔ جہل مسلمان تھا نا؟ نہیں، نہیں، اس نے تو کان آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا ابو جہل نے۔ کدھر پڑھا؟ دکھاؤ، روایت لگاؤ آپ کے یہاں پہ ابو باوجود جہل، سارے کہتے ہیں بنو امیہ والے کہ اس نے دکھا پڑھ دو، لیا تھا۔ کس ایک روایت پیش کر دو، یقین مانو میں شیعہ ہو جاؤں گا ابھی، چلو اچھا، لگاؤ یہاں ایک روایت پیش کر دو کہ جہاں پہ پہ، چلو جھوٹ نہیں، بولا آپ ایک نے، منٹ، نہیں کہ نہیں پیر ابو صاحب، طالب نے نہیں ایک نہیں، روایت دکھا دو ابو طالب نے نبی پاک کے ساتھ لڑائی آپ کی نے ہو۔ جھوٹ بولا نا، بات سنو، آپ بات نے سنو کہا کہ ابو جہل، دیکھیں اس طرح نہ کریں، شور شرابہ نہ یار، کریں، آپ سارے کی بات مانتے ہیں، سارے مجھے، پاکستان میں ابو جہل کو مسلمان بولتے ہیں، اب تم ادھر ضد لگا کے بیٹھ اچھا جاؤ گے۔ چلو، مجھے ایک، تم نے کہا کہ بنو امیہ کی روایتیں یوٹیوب ہیں پہ کہ ابو سرچ جہل کرو، مسلم، یوٹیوب پہ ابو جہل کا ایمان لکھو، جلدی کرو۔ چلو مجھے سرچ کر کے دے دو، یقین مانو میں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے تمہارا شیعہ ہو جاؤں گا، چلو پیر صاحب، ایک روایت لے آؤ کہ ابو جہل نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا، کوئی ضعیف، من گڑت موضوع، جھوٹی روایت ہی لے آؤ۔ یہ حالت ہے شیعوں کی، کہہ رہے ابو جہل مسلمان ہو گیا تھا۔ میں تو نہیں کہہ رہا مسلمان ہوں، ہماری نظر میں تو ایک لعنتی انسان تھا جس نے ابھی آپ نے خود بولا ہے کہ پورا پاکستان کہتا ہے۔ بات سنو نا، پورے پاکستان کے مدرسوں میں جاؤ، ادھر چلو سوال کر لو، چھوڑو۔ کیا سوال کر لو؟ ہمارا کوئی مدرسہ مولوی واقف ہے تمہارا کوئی پاکستان میں؟ میں واقفیت نکال لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چلو صبح میں کل تمہاری بروڈ پہ آ جاؤں گا،
تم اللہ کو حاضر ناظر کر کے نا ایک نہیں 4 5 جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں نا ان سے پوچھنا کہ یار ابو جہل نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا، آپ کے عقیدے کے مطابق اس کے عقیدے کے مطابق پوچھنا، پھر مجھے پیر صاحب بتانا۔ آپ اتنا دور کیوں؟ کل تک اگر میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں تو اسلام کے بغیر چلے جائیں گے نا. میں آپ کے ہاتھ پر شیعہ ہونا چاہتا ہوں. آپ ابھی مجھے ابھی یوٹیوب پہ ویڈیو چلا آپ تو یوٹیوب پہ. دیکھیں پیر آپ صاحب کی دنیا میں خلافت پتہ کس کے پاس ہے؟ ایک جولانی کے منٹ پاس، جو اسرائیل کے ساتھ جو ادھر اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے ایران کے خلاف. یہ میرا کیا بھائی بونگیاں مار رہے ہو؟ کوئی ایک ٹاپک پہ بات کرو نا. تم یار نے کہا آپ کی یار حکومت ابھی آپ بھاگ رہے ہو بات سے. ابھی آپ نے مجھے یہ کہا آپ کی حکومت نہیں ہے سیریا. سن نہیں رہے آپ بات نا. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ ابو جہل جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ کی روایتوں میں موجود ہے. ایک جھوٹی روایت لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو، یا کوئی ویڈیو چلا دو یہاں پہ. چلو یوٹیوب سے کوئی ویڈیو چلا دو. اچھا اما ہندا مسلمان تھی، تم نے کہا کہ یوٹیوب بھرا ہوا ہے. مجھے ابو جہل جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. مجھے ایک ویڈیو یا ایک روایت لے آؤ، میں ابھی شیعہ ہو جاؤں گا. ورنہ توبہ کرو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، ورنہ یہاں پہ رجوع کرو. تم نے جھوٹ میں ابھی ٹائم دیتا ہوں، تم نیچے بیٹھے ہوئے سن رہے ہو. اس نے جب میں نے اسے تعارف پوچھا تو اس نے کہا میں کافر ہوں، مجھے کافر بول دو. چلو ٹھیک ہے کافر صاحب، ابھی آپ ایک جھوٹی روایت لے آؤ یا آپ ایک یوٹیوب سے کسی مولوی کی ویڈیو لے آؤ. چلو میں مولوی کی ویڈیو پہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. ایک مولوی بھی ایسی کوئی ویڈیو اس کی لے آؤ جس میں وہ کہتا ہو کہ ابو جہل نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا سارے مدرسوں میں کہتے ہیں، پورا پاکستان کہتا ہے. میں تمہیں صرف ایک مولوی کا کہتا ہوں. چلو حدیث نہیں ملے گی تمہیں، ایک مولوی لے آؤ جس نے کہا ہو کہ ابو جہل مسلمان ہو گیا تو میں مان لوں گا، شیعہ ہو جاؤں گا میں. چلو یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ قرآن کے منکر، یہ لوگ، یہ ختم نبوت کے، یہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ، یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہاں کے. جی طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بس میں تو دین سیکھ رہا ہوں، تو وہ میں اس کو جواب دینے کے لیے آیا تھا کہ پلیز آرام سے بات کرو اور ہمیں علم سیکھنے دو، لیکن وہ تھا ہی بدتمیز. جی اس کو پورا موقع دیا گیا ہے. میں نے اس کو پہلے بڑے طریقے سے بات ہوئی ہے، لیکن وہ ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہا تھا نا. پہلے اس نے ایک جگہ سے چھلانگ لگائی کہ قرآن میں خلافت کا ذکر کہاں ہے، تم حضرت ابو بکر کی خلافت بتاؤ. میں نے اس کو آیت اسی وقت، کوئی دوسری بات ہی نہیں کی، آیت پڑھی ہے. پھر اس نے کہا ترجمہ کرو. میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس نے چھلانگ لگائی، دوسری جگہ چلا گیا، وہاں سے تیسری جگہ چھلانگیں لگاتے لگاتے آخر میں کہہ رہا ہے ابو جہل مسلمان ہو گیا تھا. اب یہ دیکھیں دنیا میں آپ، اس کے پاس علم تھا نہیں، وہ علم سیکھنا بھی نہیں چاہتا، جہل تھا. طارق صاحب آپ نے بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی بندے سے، کسی عالم کو تو چھوڑیں، کسی جاہل سنی سے بھی یہ سنا ہے جو بالکل کچھ نہ جانتا ہو کہ کبھی اس نے؟ نہیں بالکل، یہ میں نے نیچے کامنٹ بھی کیا تھا، وہ نہیں پڑھا کلمہ. نہیں ابو جہل کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہتا سوائے شیعوں کے جاہلوں کے. یہ تو کسی کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں نا، ان کی مرضی ہے، جس کو چاہے مسلمان، جس کو چاہے. یہ تو سب سے پہلے ان کو خود مسلمان بننا چاہیے. وہ آپ نے اس کو بولنا تھا نا حضرت علی نے جنگ کیوں کی تھی، وہ اس کو سمجھانا تھا کہ قصاص کا مسئلہ تھا، سمپل خدا کے رسول کا حکم تھا کہ قصاص لینا ہے. اصل میں وہ بندہ کسی جگہ پہ رک نہیں رہا تھا نا، چھلانگیں لگا رہا تھا. ورنہ قرآن کریم کا دین سے پنگا لے لیا تھا، عالم دین کے ساتھ بات کی، وہ جاہل تھا، اس کے پاس علم ہی نہیں تھا. اب دیکھیں قرآن کریم کا واضح حکم ہے. اب کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت معاویہ نے جنگ کیوں کی، تو جنگ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کر رہے تھے. اور وہ مطالبہ اپنے پاس سے نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن ہی سے کر رہے تھے. قرآن کریم کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے. قصاص جب لیا جائے گا تو یہ اللہ کا ایک حکم پورا ہوگا. تو جب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا. اب چونکہ مارنے والے جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت بنائی میں یا ان کے لشکر میں آپ کہہ دیں آگے تھے، تو اب یہ مشکل ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کو فوری قصاص کے نیچے لایا جائے یا قصاص لیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ہماری حکومت مضبوط ہو جائے تو ہم قصاص لیں گے، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ان سے ابھی قصاص لیا جائے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو یہ معاملہ تھا. اور پھر آگے آپ جو پوائنٹ کی بات ہے وہ دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر سیدنا علی کی طرف نہیں آئے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر سیدنا معاویہ کی طرف گئے اور انہوں نے صرف دفاع کیا ہے. پہلا انہوں نے مطالبہ کیا قصاص کا، اور سیدنا علی جب لشکر لے کر گئے ہیں ان خوارج کی وجہ سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے ہی اکسا کر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آگے کر حضرت معاویہ کے ساتھ لڑایا. اور اس وقت بھی سیدنا معاویہ نے صرف اپنا دفاع کیا ہے، کوئی لشکر کشی پہلے نہیں کی. تو یہ اعتراض کرنا کہ جناب انہوں نے جنگ کیوں کی ہے، تو جنگ تو انہوں نے قرآن کے حکم کے لیے کی ہے، قرآن کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے آپ؟
الحمدللہ۔ کیا آپ نے پیر صاحب، کیا میں کس لفظ بتا رہا ہوں آپ کو؟ جی آپ کا نام کیا ہے جی؟ اپنا تعارف کرا دیں۔ میرا نام خان محمد ہے، اچھا جی خان نانوال صاحب۔ سے بات کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب آپ کا کیا تعارف ہے؟ آپ اہل سنت ہیں اہل تشیع ہیں؟ میں سر جو بھی صحیح بات کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو دین کی بات کرتا ہے، حدیث کی، صحیح حدیث کی، قرآن کی بات کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اچھا آپ شیعہ سنی نہیں ہیں، آپ صرف قرآن کے ساتھ ہیں اور حدیث کے ساتھ ہیں، صحیح ہے؟ ہاں جی، مسلمان، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ صحیح۔ آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں؟ ہاں میں مانتا ہوں، کیا مانتے ہیں ان کو؟ میں امام مانتا ہوں، اور ان کی کہی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں وہ مانتا ہوں سر۔ اچھا قرآن کریم میں کہیں 12 اماموں کا، میرا آپ قرآن کریم کے اندر کہیں میرا خان بھی، صاحب 12 اماموں کا ہاں ذکر ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا ویسے۔ تو جب قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے تو آپ ان کو کیوں مانتے ہیں اور ان کے حکم کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ 12 اماموں کے پیچھے چلو، ان کا حکم مانو، تو آپ کیوں مانتے ہیں پھر، کیوں ان کے پیچھے چلتے ہیں؟ نہیں، میں ان کے پیچھے بالکل نہیں چلتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی زندگی کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں ان پہ ہی چلتا ہوں، اور کسی پہ نہیں چلتا ہوں۔ تو امام آپ پھر 12 اماموں کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ کس چیز کے امام ہیں؟ بس امام سنا ہوا ہے، میرا اتنا نالج نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ اگر گستاخی نہ ہو جائے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 12 امام کو مانتا ہوں۔ نہیں وہ کسی چیز کے امام بھی نہیں ہے۔ جو شیعہ کے 12 امام ہیں، صحیح ہے، بالکل۔ شیعہ کے جو 12 امام مجھے ہیں، تھوڑی انفارمیشن، جی انفارمیشن ہی چاہیے تھی آپ سے، کیونکہ میری بھی بڑی بحث ہوتی ہے شیعہ کمیونٹی کے کچھ دوست ہیں، ان کے ساتھ کافی بحث ہوتی ہے، اچھا تو مجھے تھوڑی سی انفارمیشن یہ چاہیے تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ کی جو جنگ ہوئی تھی، ہاں جی، وہ کیا تنازع ہوا تھا؟ وہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اس بات کا تو آپ کو پتہ ہوگا نا؟ جی 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی ہیں، اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کی ازواج تھیں نا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور وہ شہید کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوراً بعد حضرت علی کو خلیفہ نامزد کرا دیا، صحیح ہے؟ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہی حضرت علی کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اس وقت صحیح، جی، تو یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چلے گئے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی سائڈ چلے گئے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت علی ایک تو خلیفہ بن گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ حضرت علی کے لشکر میں چلے گئے۔ یہ 2 باتیں ہوگی، صحیح ہے؟ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ مومنوں کی ماں ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ماں ہیں، تو اس نسبت سے سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں قرآن و سنت کے، ان کو زمین پر نافذ کرنا، صحیح ہے؟ اب حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں ان کو قصاص میں، یعنی حضرت عثمان کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کریں۔ اور اب اس مطالبے کو پورا کرنے میں دیر ہو رہی تھی اور اس کو پورا نہیں کیا جا رہا تھا، یا نہیں ہو رہا تھا وہ مطالبہ۔ حضرت عثمان چاہتے تھے، حضرت علی چاہتے تھے کہ وہ مطالبہ پورا کیا، لیکن اس وقت کے حساب سے ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ اسی چیز کو لے کر وہی بلوائی جو حضرت عثمان کو شہید کر چکے تھے، انہوں نے ایسی سازش بنی کہ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آپس میں جنگ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جنگ اس بنیاد پر ہوئی تھی، اس کی بنیادی وجہ قصاص عثمان تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ اب وہاں چونکہ وہاں جنگ ہونی نہیں تھی، ان کی آپس میں صلح ہو چکی تھی، لیکن یہ جو درمیان میں بلوائی تھے، یہ جو رافضی تھے، آپ سمجھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات کرتے تھے اور مولا علی اور ان کو یہ سارا کچھ جانتے تھے، انہوں نے یہ کہا، رات کے وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حملہ کر دیا، اور دوسری طرف سے انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کیا ہے، اب یہ آپس میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ شیعہ رافضی اور یہ بلوائی تھے،
اور پیسے کا اگر بنیادی وجہ ایک دیکھی جائے تو قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح ہو گیا، بہت مہربانی۔ یعنی یہ قصاص کا معاملہ تھا، تو جب یہ دونوں طرف کی فوج گئی ہے، اس میں انتشار پسند جو تھے انہوں نے آپس میں لڑائی کر کے جنگ کر دی۔ جی 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 جی، وہ حضرت عائشہ مطالبہ چاہتی تھی، صرف ان کا مطالبہ تھا کہ قصاص عثمان، حضرت عثمان کو جو شہید کیا گیا، چونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو قصاص کو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اسلامی سزا یہ ہے، اگر اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی قانون ہو، تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے مطالبہ کرنے گئی تھی۔ اچھا، اس پہ ہم حق پہ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک پتہ نہیں آیت یا حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حق پہ ہوں گے، یعنی نہیں، کوئی بھی معاملہ ہوگا تو ایسی کوئی مستند روایت نہیں ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ہم صحابہ اکرام کے ہر معاملے میں جہاں صحابہ اکرام کے درمیان کوئی معاملہ ہوا ہے، ہم کسی کو بھی حق اور باطل کی بات ہی نہیں کرتے، دونوں کا اجتہاد تھا اور دونوں کو اجتہاد پہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی سے کوئی خطا کی بات ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں خطا پہ تھا اور فلاں ثواب پہ تھا، اس لیے کہ دونوں مجتہد ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فقیہ تھی، مجتہدہ تھی، اور سیدنا علی بھی مجتہد تھے، تو اس لیے دونوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا ہے۔ ایک چاہتا تھا کہ ابھی قصاص لیا جائے، ایک چاہتا تھا کہ بعد میں لے لیں گے۔ اس میں کوئی خطا یا غلطی یا یہ، چونکہ ہم غیر صحابی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، تو اس لیے ہم کسی کو خطا پر نہیں کہتے۔ اچھا پیر صاحب، ایک اور کویسچن ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہوا ہے اہل بیت کا۔ اہل بیت جو ہے وہ جو دوسرے نبی ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کی جو بیویاں، ان کو اہل بیت کہا گیا، یعنی گھر والیوں کو اہل بیت کہا گیا۔ جی اور ان کے اوپر آیت بھی آئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ پردہ کریں، آواز اپنا تو پاکی میں رہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دیں۔ جی ہاں، تو یہ والی آیت جو ہے وہ یہ جوڑتے ہیں جہاں کے سیکنڈ اہل بیت، یعنی میں ان کو سیکنڈ اہل بیت کہوں گا کہ جو حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آپ حسن حسین، ہاں سیکنڈ اہل بیت کو، تو یہ سارا کچھ ادھر جا کے یہ آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں، یہ ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے، کیونکہ اگر انہی کے لیے، ہاں جی، قرآن کریم کی اس آیت کا سیاق و سباق پڑھیں، اگلی اور پچھلی آیتیں پڑھیں اور اس آیت کو بھی پڑھیں، تو یہ آیت خود بتاتی ہے کہ اس میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ٹھیک ہاں ہے، جی، ان کا ذکر ہے، ہاں جی، یا نساء النبی، اللہ رب العالمین پچھلی آیت میں باقاعدہ نبی علیہ السلام کی بیویوں یہ کہہ کر ان سے مخاطب ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ پھر یہ ذکر آگے چلتے چلتے وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، ولا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کے باہر نہ نکلو، ٹھیک ہے، جی، چونکہ یہ اب عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خطاب جیسے شیعہ کہتا ہے کہ حضرت حسن حسین علی کو ہے، تو آپ ان سے سوال کریں کہ کیا اللہ حکم دے رہا ہے علی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہ گھروں میں رہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی طرح جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو۔ تو کیا یہ علی اور حسن اور حسین کو کہا جا رہا ہے کہ زیب و زینت نہ کرو، کیوں وہ زمانہ جاہلیت میں میک اپ کیا کرتے تھے؟ ہاں بالکل نہیں، یہ تو بنتی نہیں ہے نا، نہیں میں نے ان سے پھر یہی اسی آیت کو آگے چلائیں، شیعہ جب آپ سے بات کرتا ہے اسی آیت کو آگے چلائیں، اسی طرح ترجمہ کریں، پہلے صحیح والا ترجمہ کریں، پھر یہ والا ترجمہ کر کے بتائیں کہ جو تم ترجمہ کرتے ہو وہ یہ ہے، پھر آگے اس آیت کو شروع سے وقرن فی بیوتکن سے پڑھیں کہ اللہ حضرت حسن حسین علی کو حکم دے رہا ہے گھروں میں بیٹھے رہو، پھر کہہ رہا ہے زیب و زینت اختیار نہ کرو، پھر اللہ فرما رہا ہے واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اللہ تم سے رجس کو پاک کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے۔ کیا اہل بیت کے ساتھ کوئی رجس تھا جس کو دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اب وہ کہیں گے کہ اب وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے ازواج مطہرات کے ساتھ رجس تھا، تو آپ اس کو اس وقت یہ جواب دے سکتے ہیں، دیکھیں جو عام جو لوگ ہیں، مطلب معصوم نہیں ہیں، چونکہ شیعہ کے بارے میں معصومین کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں معصوم جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ رجس سے، ناپاکی سے، گناہوں سے پاک صاف ہی پیدا ہوتے ہیں، معصوم پیدا ہوتے ہیں۔ جی، جو عام بندہ ہے وہ تو معصوم نہیں ہوتا، اس کے اندر خطا، غلطی، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، جبکہ معصوم کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتی۔ معصوم اگر پہلے سے پاک ہے تو اللہ کیوں کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ میں تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور کرنا؟ کون سی گندگی تھی ان حضرات کے ساتھ جو آپ لوگ کہتے ہو جو اللہ نے ختم کی ہے؟ پھر ان سے پوچھیں۔ صحیح ہو، یہ آیت اچھا سر، نبی کی بیویوں کے لیے۔ جی
یہ درود جو ہے درود ابراہیمی. اچھا ایک منٹ، یہ میری ماسٹر صاحب آئے ہیں، دعا سلام کر لیتے ہیں، نیچے بھائی آئے ہیں. جی میری ماسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی الحمدللہ مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ. آج وہی ہے، آج تدہیر کا لگا ہوا ہے. وہ ویسے آپ نے صحیح نقصہ نکالا ہوا ہے کہ جب ادھر وہ نمبر وہ بندے ڈالے جن کے اوپر یہ 5 دن پاک کا کہتے ہیں تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ آیت ہی نہیں، ان سے فٹ ہی نہیں آتی ان کے اوپر. ہاں بالکل جی بالکل ایسے ہی. ماشاء اللہ. جی فراز صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. تو مفتی صاحب الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی جی کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اچھا اچھا تھینک ماشاء یو. اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک سلامت. اللہ خیر. جی خان صاحب کیا پوچھ رہے تھے آپ درود کے بارے میں کچھ؟ سر یہ جو درود ابراہیم ہے یہ درود کن پر ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ شیعہ آپ کو ایک اور دھوکہ دیتا ہے نا کہ درود میں آپ ہمارے اوپر درود پڑھتے ہو نماز میں، ہاں ہاں جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب آل میں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماننے والے حضور کی آل میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں آل نوح قرآن میں ہے، نوح علیہ السلام کو چاہنے والے ماننے والے، اس سے صرف ان کی اولاد مراد نہیں ہے. جی جی اسی طرح قرآن کریم نے آل کا ذکر بہت جگہ پہ کیا ہے. مثلا آل فرعون، آپ فرعون کے کون سے بیٹے تھے؟ کون سے اس کے بچے تھے؟ نہیں، بلکہ ماننے والے آل فرعون، فرعون کو ماننے والے، آل نوح، نوح کو ماننے والے، آل یونس، یونس کو ماننے والے، آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. واہ جی واہ، پیر صاحب بہت بڑا مسئلہ آپ نے میرا حل کر دیا. مین پوائنٹ جو ہے نا، مین مسئلہ میرا یہی تھا، کیونکہ میں بھی بڑا نا پھنسا ہوا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ آل پہ درود. ایک تو یہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے یہ کہتے ہیں جی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یہاں سے چلی ہے. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یار نسل ایسے تو نہیں نا یار چلتی ہے، وہ تو بیٹوں سے ہوتی ہے، بیٹیوں سے تھوڑی ہوتی ہے. بالکل تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی تھوڑی سی فرما دیں. بالکل آپ نے یہ درست پوائنٹ ان کے سامنے رکھا کہ نسل ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بیٹوں سے چلتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کریم نے خود فرمایا ہے، جس میں جہاں پہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہے. کسی کے باپ نہیں ہے. جی جی. اب یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا کہ رسول اللہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. جب رسول اللہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی آگے نہیں چلی. نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. باقی رہی آل محمد کی بات، تو رسول اللہ کے ماننے والا کل تقی و نقی من اہلی، ہر ماننے والا متقی پرہیزگار اور رسول اللہ کی تابعداری کرنے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کی جاتی ہے. آپ ایک مطلب طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بیٹا ہوتا ہے اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اس کی بھی کوئی اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد جو اس کو آپ پیار محبت میں یا کسی درجے میں اس کو اولاد کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، لیکن در حقیقت وہ نسلی اعتبار سے، خون کے اعتبار سے وہ اپنے باپ دادے کی اولاد ہوتی ہے. آپ جو حضرت علی کی اولاد ہے اس کو آل ابی طالب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آل محمد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ خون ہے ابو طالب کا. ٹھیک ہے، اب یہ نسل ان کی چل رہی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، رسول اللہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. مفہوم یہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں. باقی اگر یہ کہتے بھی ہیں جی ہم تو آل رسول ہیں، آل محمد ہیں، تو شیعہ تو آل محمد کبھی بھی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، دوسروں کو اگر ہم رسول اللہ کی، دوسروں کو سنیوں کو جو سنی سید ہیں اگر مان بھی لیں کہ چلیں وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد قرار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ماننے کی بات ہے. لیکن ایک بندہ شیعہ ہے اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی اولاد ہوں اور میں کوئی بڑی توپ ہوں، بڑی چیز ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے وہ. کیوں کہ خود قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا گیا ہے، جب نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو بچا لے، تو فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیری اولاد نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کے عمل تیری تابعداری اور فرمانبرداری میں نہیں ہے، اس لیے وہ تیری اولاد بھی نہیں ہے. سگا بیٹا ہے، مطلب سگا بیٹا ہے اور ان کی بیوی سے پیدا ہوا ہے، ان کی پشت سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے عمل برے ہیں. اب شیعہ کو دیکھیں، شیعہ قرآن کا منکر، شیعہ ختم نبوت کا منکر، شیعہ اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے، شیعہ توحید کا انکاری. اب یہ ساری برائیاں، یہ خرافات ان کے اندر موجود ہیں، تو یہ اپنے آپ کو
कैसे रसूलुल्लाह की आल कह सकते हैं? इनके तो अमल, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इनके तो अमल ही गैर सालिह हैं। बिल्कुल इसी तरह, सही बात है, सही बात है। कुरान का मुनकिर कभी आले रसूल नहीं हो सकता, खत्म जी नबूवत जी, का मुनकिर, अहले बैत का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख वो अहले बैत हो ही नहीं सकता। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे और आपको तरक्की दे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत अल्लाह सारे जो आते ना करें, कंफ्यूज, हमारी रोज़ाना लाइव होती है शाम को इस टाइम पे रात। मुफ्ती साहब मैं वो इंशाल्लाह अभी भी इंशाल्लाह किताब इंशाल्लाह। से वो हवाला निकाल रहा था। आज मैं साईं अली शेरामनी साहब की किताब पढ़ रहा था, ये हवाला दिखाइएगा। कुरान पाक की आयत को उन्होंने माफ़ूम दुरूद शरीफ के मुतालिक उन्होंने बताया था। ये नंबर 15 नंबर जो है नहीं, अगर ये आप ज़रा पढ़ दें कि हाँ दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह और उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं, आपने ये ज़रा पढ़िएगा ज़रा, जी ये भी बिल्कुल भाई को बता दें दुरूद शरीफ के बारे में। बिल्कुल, ये आयत नंबर 15 है। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। ए ईमान वालो, वो अल्लाह तो है जो खुद तुम पर दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले आए, और अल्लाह मोमिनीन यानी सहाबा पर बड़ा मेहरबान है। और देखिए अल्लाह खुद दुरूद पढ़ रहा है सारे के सारे लोगों पर। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। मोमिनों पे, मुसलमानों पे अल्लाह खुद दुरूद भेज रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद दुरूद भेज रहे हैं, तो अगर नमाज में दुरूद जो पढ़ा जाता है रसूलुल्लाह के चाहने वालों पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल का जिक्र है मानने वालों का, तो जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अल्लाह ने भी उसी चीज़ को कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ेह बयान फरमाया है, और वही चीज़ दुरूद में भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह आता रहूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जी किलिंग आई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बढ़िया से अस्सलाम बात। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? सलाम, ठीक है कैसे जी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, जी एक ब्रोड ठीक पे मैं है चला नासिर गया, जी। मतलब जो है ना गलती से वो सिखों की ब्रोड थी, उधर को साथ हम भी इनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जो बात होती है बैलेंस तरीके से हम करते हैं ताकि वो भी हमारी बात समझे, हम उनकी बात समझे, रिश्ता भी कायम रहे। आने क्योंकि दरवाज़ा जो है ना हिदायत का, वो तो मरने आखिरी सांस तक अल्लाह का वो दरवाज़ा खुला हुआ है ना। बिल्कुल, असल में ये बात तो जो हमारे इख्तिलाफ है ये तो समझने समझाने का है ना। कोई किसी के साथ जिद नहीं है, किसी के साथ कोई उस तरह दुश्मनी नहीं है, कोई किसी को मारना दाड़ना नहीं है, बल्कि शायद कि कोई हमारी बात समझ जाए अगर हम तरीके से। जो शिया हज़रात आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनसे अच्छे तरीके से बात करें, उससे ये होता है कि वो हमारी बात समझ सकते हैं, उनको एक मौका मिल जाता है, हमें भी एक मौका मिलता है, हम उन्हें समझाएं, उन्हें मौका मिल जाता है कि वो हमारी बात समझ लें। तो अगर हम यहाँ पे आते ही मैं जनाब किलिंग साहब को गाली देना शुरू करूँ, वो मुझे देना शुरू करें, तो क्या समझेंगे? ना वो मुझे समझेंगे ना मैं उनको समझूंगा, बस एक दुश्मनी बनाए दुश्मनी चलेगी, पता नहीं होगा। हैदरी भाइयों ने बताया भी ना पहले। जी जी हाँ जी, ये किलिंग भाई है ना, ये बस इनको एजे साहब, ये ऊपर किलिंग आइज साहब है, ये भी एलकशी है, हाँ जी, और ये ब्रॉड पे आते हैं। ये देखिए अभी काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं हमें, और माशाल्लाह बड़े खुले दिल से सुन रहे हैं। तो इससे ये होता है अगर आप प्यार से बात करते हैं, वो उनको भी हक है कि वो अपना इख्तिलाफ रखें। कहाँ उनको लगता है कि यार देखें हम जो चीज़ कर रहे हैं ये ठीक है, वो हमें अपनी बात बताएं, फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम अपना उनके सामने रखेंगे कि नहीं यार हमें ऐसा लगता है, ये ऐसे है। मुफ्ती साहब एक और बात है ना, हमारा जो दावत का मकसद है वो शिया को टारगेट नहीं करना एज अ इंसान, हमारा काम नहीं है। हम जो हमारा जो दावत का काम है ना, वो ये नहीं कि हम एक शिया को बतौर इंसान हम उसको टारगेट कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। हम किताबों की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं देखो यार ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी किताब देखे, उसकी मर्जी है, जाके देखे, पढ़ाए, चेक करे, वो उसकी मर्जी है। हम एज अ इंसान उसको कभी टारगेट नहीं करेंगे भाई कि क्योंकि तुम शिया हो तो हम तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, नहीं, हम उनकी किताब को दिखा रहे हैं। जिस तरह वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई देखो तुम्हारी बुखारी में फना चीज़ लिखी हुई है, तो हम कहते हैं ठीक है, हम आप इसको जवाब देते हैं। तो किताब जब खोल के आप बताएंगे ना, देखो मेरे भाई आपकी किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप ही मुझे समझा दे, एक तो उसको समझने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा क्या होगा, आपको भी वो मौका मिल जाएगा, आपने दावत का पैगाम जो है ना उस तक पहुँचा दिया, आगे अल्लाह जाने और उसका मसला आपस में जाने ना। बिल्कुल, हमारे ये रानी साहब